آج کے اس پرخطر دور میں جہاں دشمنان اسلام مذہب اسلام کے خلاف نہ جانے کس طریقے سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے اپنی ایڑی سے چوٹی تک کی دم لگا رکھے ہیں، وہی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ حاجی ہو، چاہے نمازی ہو، چاہے وہ امام ہو، ہر فرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج اپنے معاشرے کا جائزہ لے اور معاشرے کے اندر جہاں دین کی ضرورت ہے، احکام شریعت کی ضرورت ہے، تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، تبلیغ کی ضرورت ہے، وہاں تک احکام شریعت کو پہنچایا جائے، تعلیم و تربیت کو پہنچائی جائے اور احکام شریعت کے مطابق ہر ایک فرد زندگی گزارنے والا بن جائے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک عظیم نعمتوں میں سے مذہب اسلام جیسا نعمت عطا فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ جب ہم مذہب اسلام کی قدر کریں گے، احکام شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی، تو اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا کو بھی بنائیں گے اور آخرت کو بھی بنائیں گے۔ اور اگر احکام شریعت کے مطابق ہماری زندگی نہیں رہی، توحید کے مطابق ہماری زندگی نہیں رہی، رسم و رواج میں لگے رہے، کفر و شرک اور بت پرستی میں لگے رہے، دنیا کی فحاشی میں لگے رہے، بدتمیزی بدکاری کی طرف لگے رہے، غیروں کی طرح زندگی گزارنے والے ہم اگر بن گئے تو گویا ہم خود خدا کے غضب کو چیلنج کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں ذلیل کر دیں گے۔ اسی لیے میرے معزز سامعین کرام، آج کے اس نازک دور میں، آج کے اس پرخطر دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے اہم ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو پکا کرے، پختہ کرے، اپنے ایمان کو مضبوط بنائے، اپنے معاشرے کے اندر دینداری لائے، اپنے گھروں کے اندر دینداری لائے، اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا فکر کرے۔ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مذہب اسلام جیسا نعمت عطا فرمایا ہے، یہ بڑی عظیم نعمت ہے، یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ سب سے بڑی اور قیمتی دولت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ ایمان کی نعمت ہے میرے بھائی۔ اگر ہم اس ایمان کو بچا کر کے چلے جائیں گے اس دنیا سے تو خدا کی قسم اس دنیا کے اندر تو کامیابی ہے ہی ہے، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں کامیاب کر دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نواز کر کے بھولے نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات بھولنے سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم آئے اور پھر اس دنیا سے چلے جائیں گے، یوں ہی مر مٹ جائیں گے، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ فکر آخرت کی تیاری اور فکر آخرت کہ ہر ایک انسان کو تیاری کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور فکر آخرت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ اہم ضروری ہے کہ جب انسان فکر آخرت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے تو ہر ایک قدم اٹھانے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ جس قدم کو اٹھا رہے ہیں اور چل رہے ہیں اس قدم کے بارے میں کل میدان حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پوچھا جائے گا۔
جس آنکھ کو اٹھا کر کے ہم اور اپنی نظروں سے کوئی چیز دیکھتے ہیں، جب فکر آخرت کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے تو اپنی نگاہوں کو اٹھانے سے پہلے وہ دل کے اندر یہ سوچتا ہے کہ جس آنکھ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں اس نعمت کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کریں گے۔ تم کیا سوچتے ہو؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا تم لوگ سوچتے ہو کہ تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا؟ لیا جائے گا، اور کس حد تک لیا جائے گا اس کا بھی اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا۔ میرے معزز سامعین کرام، اس دنیا کے اندر انسان اگر کوئی چوری کر لے اور کوئی اگر دیکھتا ہے اور پھر اسے کہے کہ اے فلاں تو نے چوری کی ہے، میں نے دیکھا ہے، وہ انسان تھوڑی دیر کے لیے کہہ سکتا ہے کہ میں چوری نہیں کی۔ تیرے پاس کیا جواب ہے؟ تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، میں نے چوری نہیں کی، میں ایک اچھا انسان ہوں، میں ایک نمازی انسان ہوں۔ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن وہی انسان اگر موبائل سے اس کی ویڈیو بنا لے اور اس سے کچھ نہ کہے، بس بھرے مجمع میں 5 آدمی کے سامنے اس کی ویڈیو کو چلا دیا جائے، اس کی ویڈیو کو اسکرین پر چلا دیا جائے اور اس سے کہا جائے فلاں دیکھ یہ کیا تو ہی ہے، پتہ اس کی شرمندگی کا عالم کیا ہوگا، اس کے دل کے اندر کیا کیفیت طاری ہو جائے گی، اور وہ انسان کتنا اپنے آپ کو ذلیل ہوگا۔ اب وہ سوچے گا، کچھ بول نہیں پائے گا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس وقت، اور انسان سوچنے لگتا ہے کہ ہمارے گناہوں کے بارے میں، ہماری بدتمیزی کے بارے میں، ہماری چوری کے بارے میں، فحاشی کے بارے میں اگر دنیا والوں کو پتہ چل جائے تو انسان اپنے آپ کو خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب زندگی میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہماری بدتمیزی کے بارے میں، ہماری بدکاری کے بارے میں، ہماری چوری کے بارے میں دنیا والوں کو، ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے اہل و عیال کو پتہ چل گیا، کس منہ سے ہم ان کے سامنے جائیں گے؟ انسان اپنے آپ کو خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اے انسان، کبھی تو نے یہ بھی سوچا کہ آج دنیا کے اندر کوئی دیکھ لے تجھے گناہ کرتا ہوا، چوری کرتا ہوا اور اس کی ویڈیو بنا لے تو تیرے اندر شرمندگی کا عالم اتنا زیادہ ہوتا ہے اور انسان اتنا تک سوچ سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو خودکشی کر لوں گا۔ لیکن تو نے یہ بھی سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے زندگی عطا فرمائی، ایک حیات زندگی عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتوں سے ہمیں نوازے ہیں، تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے اور پوچھیں گے، اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا اور کس حد تک پوچھیں گے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر تم نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، کل میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے کر دیں گے، اور اگر ایک ذرے کے برابر بھی اگر تم نے بدی کی ہوگی، برائی کی ہوگی، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے کر دیں گے۔ اور کس طرح کریں گے؟ میدان محشر کے اندر تمام دنیا کے اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اسکرین پر تمام نیکی اور بدی کو بھی کھول کر کے سامنے کر دیا جائے گا، اور وہ قدرت کا اسکرین کیسا ہوگا؟ اور وہاں پہ میدان محشر کے اندر تم سے کہا جائے گا کہ اے فلاں دیکھ یہی تیرے گناہ ہیں، کیا تو ہی ہے کہ رات کی تاریکیوں میں یہ گناہ کر رہا ہے؟ وہ انسان حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا اور سوچے گا کہ رات کی تاریکیوں میں کسی نے نہیں دیکھا، تنہائی میں نے یہ گناہ کیے تھے، اور آج قدرت کے اسکرین پر یہ گناہ محفوظ ہے۔ اب بتاؤ اس میدان محشر کے اندر جہاں تمام دنیا کے اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا اور قدرت کے اسکرین پر تمہارے گناہوں کے دفتر کھول دیے جائیں گے، تو اس وقت ہماری شرمندگی کا عالم کیا ہوگا،
ہم دنیا کے سامنے اپنے گناہوں سے ذلیل ہو کر انسانوں کو جواب نہیں دے پاتے، بتاؤ قدرت کے سامنے تمہارا جواب کہاں جائے گا؟ تم کہاں سے جواب لاؤ گے؟ تم کدھر جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کس راستے پہ چل رہے ہو؟ تم نے کبھی نہیں سوچا۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا، آخرت کی کھیتی کو تیار کرنے کے لیے۔ ایک انسان ہے اس دنیا کے اندر، جب اس کے کھیتی کا وقت آتا ہے، ایک انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور صبح سویرے اٹھتا ہے، نہار میں اٹھتا ہے اور اپنے کھیت کی طرف جاتا ہے، اس کے اندر محنت کرتا ہے، اس پہ ہل چلاتا ہے، اسے سینچتا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، ایک وقت آتا ہے کہ جس کسان نے محنت کیا تھا، جب اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے اور ہوا چلتی ہے، اس کے فصل کے اندر ایک پھول کھلتے ہیں، اس کے دلوں کے آنگن میں چمن کھل جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے کھیت پہ محنت کی تھی۔ آج جب کاٹنے کا وقت آیا ہے تو اس کا دل خوش نظر آ رہا ہے۔ اور ایک کسان ہے جو کھیتی کے وقت سوتا رہا، بدماشی کرتا رہا اور تاش کی پتیوں میں لگا رہا اور اپنے کھیت پہ محنت نہیں کیا۔ اب جب وہ کاٹنے کا وقت آیا ہے، وہ کسان اپنے کھیت پہ جائے گا تو کیا پائے گا؟ وہی پیلے پیلے کلر کے گھاس پائے گا اور اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ بتاؤ وہ کتنا افسوس کرے گا۔ جب محنت کرنے کا وقت تھا تو سوتا رہا، آج کاٹنے کا وقت جب آیا ہے تو کیا تو فصل پائے گا؟ نہیں پا سکتا، وہی پیلے پیلے گھاس پائیں گے جو کسی چیز میں کام نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کسی کسان نے محنت کی ہوگی، جس کسان نے محنت کیا ہوگا، مشقت اٹھائی ہوگی، سویرے اٹھا ہوگا، اپنے کھیتوں کی طرف گیا ہوگا، اس نے محنت کی ہوگی، جب کاٹنے کا وقت آئے گا تو وہ خوش ہو جائے گا۔ یہی میرے معزز سامعین کرام، ہم اس دنیا کے اندر آخرت کی کھیتی کو جو بھی تیار کریں گے، جو بوئیں گے، وہی آخرت میں ہم کاٹیں گے۔ اگر آج ہم غفلت کی زندگی گزاریں گے، بدتمیزی کی زندگی گزاریں گے، بے حیائی کی زندگی گزاریں گے، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، خدا کی قسم ابھی ہم اس طریقے سے چل رہے ہیں، کل حشر کے میدان میں، کل قیامت کے دن ہمیں ذلیل ہونا پڑے گا۔ جب وہاں کاٹنے کی باری آئے گی تو ہمارے فصل کے اندر، ہمارے کھیت کے اندر کوئی اناج، کوئی نیکی، کوئی ہمارا فائدہ دینے والا چیز نہیں ملے گی۔ اگر آج ہم نے کھیتی کی تیاری کر لی، آج ہم نے بو لیا، آج ہم نے بنا لیا، جتنی مرضی اتنی نیکی کما لی، تو کل حشر کے میدان میں ہم اپنے کھیت کو صحیح کاٹیں گے، ہمارا فصل صحیح ہوگا۔ یہ زندگی، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہم جو بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ اسی لیے میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے، اس کا فکر ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ اگر ہماری اولاد کے اندر تعلیم و تربیت نہیں رہے گی، علوم نہیں رہے گا، خدا کی قسم اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، وہ اللہ کو نہیں پہچانے گا۔ زندگی میں، دنیا کے اندر اس کا زندگی گزارنا کوئی فائدہ نہیں۔ جب اللہ کے مرضی کے مطابق اللہ کو نہیں پہچانے گا تو بتاؤ اس کی زندگی میں اس دنیا کے اندر کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جو انسان اللہ کو نہ پہچان کر کے اس دنیا کے اندر سے مر جائے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ اور جو انسان اللہ کے مرضی کے مطابق اللہ کو پہچاننے والا بن جائے، اللہ کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بن کر کے اور اس دنیا کے اندر سے جاتا ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اولاد دیا ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی نعمت اس سے پوچھو کہ جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ تمام دنیا کی نعمتیں موجود ہے،
لیکن اگر ایک اولاد کی نعمت نہیں ہے تو انسان بے قرار ہو جاتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ کاش میرے گھر کے اندر بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے دیتے، میری بیوی کا بھی گود بھر دیتے۔ وہ انسان بے قرار ہوتا ہے اور اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے لیے اہم ضروری ہے اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو علوم سکھاؤ، اللہ کی پہچان، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے بارے میں بتایا جائے، پڑھایا جائے، سکھایا جائے، تمہاری ذمہ داری۔ علم دین کا سیکھنا، علوم کا سیکھنا یہ ہر انسان کے لیے فرض عین ہے، مکتب کی تعلیم فرض عین ہے۔ مفتی، محدث، حافظ، عالم، قاری بننا یہ فرض کفایہ ہے۔ آج بھی الحمدللہ 5% مسلمانوں کے بچے فرض کفایہ کی طرف لگے ہیں، مفتی، محدث، عالم، حافظ، قاری بن رہے ہیں، لیکن 95% مسلمانوں کے بچے فرض عین کی طرف نہیں ہیں۔ اگر فرض عین کی طرف ہم آ گئے ہوتے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا۔ آج ہمارے اندر ایمان کی کمزوری کیوں ہے؟ ہم علوم کو نہیں جانتے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے سے کیا فائدے ہیں، نہیں گزارنے سے کیا نقصانات ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ مذہب اسلام کیا سکھاتا ہے، مذہب اسلام کیسا مذہب ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، ہم نے ایمان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنے بچوں کو آسمانوں میں اڑاؤ، لیکن دینی علوم کے ساتھ، دینی علوم کے ساتھ تب مزہ ہے۔ اگر دینی علوم نہیں ہے تو وہی بچے تمہارے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ اگر دینی علوم کے ساتھ اپنے بچوں کو تیار کرو گے، آسمانوں میں اڑاؤ گے، ڈاکٹر بناؤ گے، انجینئر بناؤ گے، خدا کی قسم دینی علوم کے ساتھ اگر کرو گے تو وہی بچے، وہی اولاد تمہاری آنکھوں کے ٹھنڈک بن جائیں گے، تمہارے لخت جگر کہلائیں گے۔ اگر دینی علوم کے ساتھ نہیں کراؤ گے، وہی تمہارے لیے وبال جان بن کے کھڑے ہو جائیں گے، اور کل میدان محشر کی طرف جاؤ گے تو وہاں بھی تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی تھی، تم نے اسے کس تربیت میں لگایا، اس کی کیا تربیت کی، اس کو میری پہچان کیوں نہیں بتائی، میرے مرضی کے مطابق علوم کیوں نہیں سکھایا، اس کو ایمان کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں بھی سوال کریں گے۔ آج ہم مسلمان ہونے کا دعوے دار کرتے ہیں، آج ہم مسلمان ہونے کی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ ایک ہے، لیکن ایمان ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترا ہے، ہم اعمال پہ کھڑے نہیں ہو پاتے۔ اور جنہوں نے ایمان کو سمجھا، ایمان کو حلق کے نیچے اتارا، خدا کی قسم صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محنت کی تھی، وہ کون سا اسلام تھا، وہ کون سا ایمان تھا، وہ کون سی تعلیم و تربیت تھی کہ صحابہ کرام نے جب نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے اور کلمہ پڑھا، جب ایمان کو سمجھے تو موسیٰ بن عمیر بھی نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے اور نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب ایمان کو سمجھتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے انسان، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے انسان، حضرت حسن اور حسین جیسے انسان بھی نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے اور لبیک کہتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ آج سے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری زندگی اسلام کے لیے قربان ہے، ہمارے زندگی کے اندر، ہماری جوانی کے اندر ایک ایک خون کا قطرہ اسلام کے لیے ہم وقف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج کا نوجوان
24 گھنٹے کی زندگی میں اسلام کے لیے وقت نہیں نکال سکتا۔ آج کا نوجوان اگر 10% بھی 10 منٹ کے لیے بھی اگر اسلام کے لیے وقت نکال دے، خدا کی قسم اسلام عروج پا جائے گا، منزل پا جائے گا۔ لیکن آج کا نوجوان اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنا وقت گزارتا ہے کہاں پہ، کس جگہ پہ؟ موبائلوں پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ، اس پہ زندگی گزر رہی ہے ہمارے نوجوانوں کی۔ آج کے مسلمان نوجوانوں کا عالم یہ ہے، اچھے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ابھی تک بچپن سے بچپن ہو گیا ہے لیکن سورہ فاتحہ تک نہیں صحیح ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، افسوس کی بات تو یہ ہے، ایک بیماری ہو معاشرے کے اندر تو اس کو بیان کیا جائے۔ کون سی بیماریوں کو انسان بیان کر سکتا ہے؟ آج ہماری ماں بہنوں کا بھی وہی حال ہے۔ کل ماؤں کی تربیت وہ تھی، ماؤں کے گودوں کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ پیدا کیا کرتے تھے، اور خواجہ قطب الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا کرتے تھے، جنید بغدادی پیدا ہوا کرتے تھے، شیخ الاسلام جیسے لوگ پیدا ہوا کرتے تھے، ماؤں کی گود کی برکت سے، ماؤں کی تربیت کی وجہ سے۔ لیکن آج کی ماں، میں ایک بچے سے پوچھنے لگا، اس طرح سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا کہ تم بال کیوں نہیں کٹواتے؟ وہ معصوم سا بچہ 6-7 سال کا، وہ کہہ رہا ہے کہ ممی منع کرتی ہے، کہتی ہے صرف ادھر سے کٹانا اور یہاں سے مت کٹانا۔ آج کی ماؤں کی تعلیم و تربیت بچوں کے ساتھ یہ ہے کہ ماں خود بچوں کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ بتاؤ، اس معصوم بچے کو ابھی کچھ نہیں معلوم، تم جدھر لے جاؤ گے، جدھر گھماؤ گے وہ وہی کریں گے۔ خدا را کیوں تم اس بچے کو جہنم کے اندر دھکیل دو؟ کیوں تم اس بچے کی زندگی کو جہنم بنا رہی ہو؟ آج ماؤں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ بچوں کی ایسی تربیت کر رہی ہیں تو وہ بچے آگے بڑھ کے کہاں جائیں گے، کس راستے کو اختیار کریں گے؟ دشمنان اسلام ہر طریقے سے مذہب اسلام کو دبانے کی کوشش میں لگے ہوئے، لیکن یاد رکھنا مذہب اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت کی شام تک رہے گی۔ لیکن خدا کی قسم اگر ہماری زندگی مذہب اسلام کے مطابق نہیں رہی، مذہب اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، نقصان ہمیں پہنچے گا، ہم ذلیل کر دیے جائیں گے۔ اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ اگر ہم مذہب اسلام کے مطابق نئی زندگی گزاریں گے، ہم اس دنیا کے اندر ذلیل کر دیے جائیں گے۔ اس لیے آج سب سے اہم ضروری بات یہ ہے کہ احکام شریعت کو لوگوں تک پہنچایا جائے، ایمان کو، جہاں ایمان کی کمزوری ہے، لوگوں تک پہنچایا جائے، اپنے معاشرے کا جائزہ لیا جائے، تعلیم و تربیت اور علوم پہ اپنے بچوں کو کھڑا کیا جائے، تعلیم سے جوڑا جائے، علوم سے جوڑا جائے، توحید کے بارے میں بتایا جائے، احکام شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے